بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وآلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج قسط نمبر 17 کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے بہت معذرت کہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں تھوڑا سا بیچ میں تاخیر ہو گئی، ہفتہ 10 دن کا گیپ آ گیا کیونکہ میں کچھ مصروف تھا اپنے دوسرے کاموں میں۔ تو اب میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں قسط نمبر 17 کو لے کے سامنے۔ اچھا، قسط نمبر 16 میں جو ہم نے بیان آپ نے سنا ہوگا، اس میں یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ قریش نے جو ہے کوئی دوسرے نوجوان کو جو ہے نا پیش کیا کہ آپ حضرت ابو طالب کے پاس کہ آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں اور اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور اس سے اپنی خدمت لے لیں اور وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنا انتقام لے سکیں، اپنے معاملے کو جو ہے نا ختم کر سکیں۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اپنی اس بودی تدبیر پر قریش بہت مگن تھے، چنانچہ وہ ابو طالب کے پاس آئے اور ساتھ میں ایک جوان بھی لائے، ولید بن عمارہ نامی، جو جوان بھی تھا اور بہت خوبصورت بھی تھا، اور بولے: ابو طالب یہ عمارہ کا بیٹا ولید ہے، قریش کا سب سے بہادر اور طاقتور نوجوان ہے اور پھر دنیا حسن کا بھی بادشاہ ہے۔ آج سے یہ آپ کا بیٹا ہے، ہر معاملے میں صحیح مشورہ دے گا اور ہر کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ ہاں تو اس کو آپ رکھیے اور اس کے بدلے بھتیجے کو ہمیں دے دیجیے کہ اس کا قصہ ہی پاک کر دیں۔ خواہ مخواہ کے لیے اس نے ایک نیا فتنہ کھڑا کرا ہے اور ساری قوم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے، اور پھر آپ کو تو اس سے بھی اچھا آدمی مل رہا ہے۔ قوم کے سمجھداروں کی زبان سے ایسی باتیں اس قدر عجیب و غریب اور عقل سے ہٹی ہوئی باتیں تھیں۔ ابو طالب ہکا بکا رہ گئے، کچھ دیر تک وہ حیرت سے ان کا منہ تکتے رہ گئے، پھر بولے: اے عقل کے مارے دیوانوں، کتنا برا سودا کر رہے ہو تمہارا بیٹا تو میں نے اپنے پاس رکھ لیا، موٹا کر دوں گا اور اپنے کلیجے کو دے دوں گا کہ تم اس کے تکہ بوٹی کر دو۔ خدا کی قسم یہ تو قیامت تک نہ ہو سکے گا۔ ادئی کا بیٹا مطعم بولا کہ یہ بھی قریش کے سرداروں میں تھا۔ خدا کی قسم ابو طالب، قوم نے بہت انصاف کیا اور لاکھ کوشش کی کہ ناگواری کی کوئی بات ہی نہ ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان کی کوئی بات ہی ماننے کو تیار نہیں۔ ابو طالب نے کہا: بخدا میرے ساتھ ذرا بھی انصاف نہیں کیا گیا۔ اصل میں تم نے مجھے رسوا ہی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتے رہو تو ہو جاؤ، جو چیز میں آئے کرو کر دیکھو۔ لوگوں نے کہا: ہم نے ذرا بھی ناانصافی نہیں کی آپ کے ساتھ، نہ آپ کے ساتھ کی نہ بھتیجے کے ساتھ کی۔ ہم نے بارہا کہا کہ بھتیجے کو سمجھائیے اور اس کی ان حرکتوں سے روکیے، لیکن آپ نے کبھی نہیں روکا۔ سن لیجئے، اگر اس نے دیوتاؤں کا نام لیا، بزرگوں کو کچھ کہا یا ہماری عقل و سمجھ پر کوئی حملہ کیا تو برداشت نہیں ہوگا۔ اب بس دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ سمجھا بجھا کے اس کا منہ بند کر دیجئے، ورنہ ہم لوگ جنگ کریں گے، اس سے بھی کریں گے اور آپ سے بھی کریں گے، اور ہر اس شخص سے کریں گے جو آپ دونوں کا ساتھ دے گا۔ اب تو یا آپ رہیں گے یا ہم۔ پھر یہ کہہ کر لوگ چلے گئے۔ معاملہ چونکہ سخت تھا اور موقع بڑا نازک تھا، اس لیے ابو طالب کو بہت رنج ہوا اور دل کو بہت دکھ ہوا، اور قوم اور خاندان کے اس کھلے چیلنج نے ان کا جگر چیر کر دیا۔ قوم کی دشمنی مول لینے کا یارہ کیا نہیں تھا اور بھتیجے کو بے سہارا چھوڑ دینا بھی گوارا نہیں تھا۔ ایک عجیب و غریب کشمکش تھی اور بڑی ہی سخت آزمائش تھی۔ چنانچہ ابو طالب کا سر جھک گیا اور وہ سوچنے لگے: میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ ابو طالب، اب تم کیا کرو گے؟ بولو، اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ کیا بھتیجے کو ظالموں کا لقمہ تر بناؤ گے یا اس کی حمایت میں جان لڑاؤ گے؟ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی اور دنیا کو انتظار تھا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی اور دنیا کو انتظار تھا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بالآخر ابو طالب نے طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں اور کسی طرح دعوت دینے سے روک دیں، کہ یہی دعوت قوم کی عداوت کا سبب تھی۔ اسی نے قریش کی وحدت کو پارا پارا کر دیا تھا اور اسی نے ان کی شان و شوکت کا محل ڈھا کر رکھ دیا تھا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس گئے۔ چچا نے سارا قصہ سنایا، قریش کا چیلنج بھی تھا۔ پھر بولے کہ جانے ہم خدا راہ
مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کھاؤ، مجھ پر اتنا بار نہ ڈالو کہ میں سہ نہ سکوں۔ یہ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی اور دنیا پھر سراپا انتظار تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی پکار سے رخ پھیر لیتے ہیں اور چچا کی پکار پر لبیک کہتے ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دین اسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ کیا اب دنیا نور ایمان سے دور ایمان سے جگمگاتی ہے یا کفر کی تاریکی میں پھر چلی جاتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درد مند چچا کی باتیں سن لیں۔ کہو اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بولو اب کیا ارادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات پسند کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو جو پسند تھی۔ چنانچہ پورے عزم و ہمت سے فرمایا، چچا خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند اور کہیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو یہ ناممکن ہے۔ یا تو یہ کام پورا ہوگا یا میری جان بھی اس راہ میں کام آئے گی۔ اللہ اللہ، یہ حق کی طاقت اور ایمان کی عظمت، یہ باطن کی قوت اور روح کی عظمت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تھے، حق ہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا تھا اور حق ہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا تھا۔ اب چچا نے بھتیجے کو بہت ہی حیرت اور تعجب سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و حوصلے کا ان پر بڑا اثر ہوا اور وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ دھن اور یہ کام کی لگن، اس راہ میں کیا مصیبتیں آئیں گی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، قوم کیا سلوک کرے گی اس کی کوئی فکر نہیں کی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے پاس سے اٹھے اور چل دیے اور روکنا بہت چاہا، مگر آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے اور دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو چچا کی بھی آنکھیں بدل گئیں۔ ان کی عزم و ہمت نے بھی جواب دے دیا۔ انہوں نے اب مجھ کو بے سہارا چھوڑ دیا، گوارا نہ کیا مجھے منانا۔ جس چچا نے مجھے سدا کلیجے سے لگائے رکھا، آج مصیبتوں کے طوفان میں اس نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی دور گئے تھے کہ چچا نے آواز دی، بھتیجے ذرا سننا۔ چنانچہ پھر چچا کے پاس گئے۔ چچا نے کہا، بھتیجے جاؤ اور جو دل چاہے کہو، جب تک جان میں جان ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چچا کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو خوشی سے چہرہ مبارک کندن کی طرح دمکنے لگا اور سینے میں ایک نیا حوصلہ اور ولولہ موجیں مارنے لگا۔ مشرکوں کے چہرے پر بل آتا ہے، آیا کرے، ان کی تیوری چڑھتی ہے، چڑھا کرے۔ ہم تو اس راہ میں جان لڑاتے رہیں گے اور تاریک دنیا میں نور اسلام پھیلا کے رہیں گے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم اور یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ۔ اب چچا بھتیجے کی مدد کے لیے کمر کسنے لگا اور اس کے لیے خاندان کو بھی تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے چٹ پٹ سب کو جمع کیا اور کہا، بھائیو، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہیں اور بالکل اس کے جان کے لیے پر تول گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی یہ تمنا بر نہ آئے اور ہم سب مل کر اس کا ساتھ دیں۔ یہ سن کر سب نے ابو طالب کی ہمت بڑھائی اور مدد کا وعدہ کیا۔ بس ایک ابو لہب تھا جس کو بھتیجے پہ ذرا بھی ترس نہ آیا اور اس نے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا بیڑا اٹھایا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں قریش کے ساتھ ہوں اور انہی میں مل کر کام کروں گا۔ اب قریش پورے زور و شور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل گئے اور دعوت کو ناکام بنانے کے لیے نئے چالیں کر چلنے لگے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ظلم ڈھائے کہ خدا کی پناہ، زمین لرز اٹھی اور آسمان تھر تھرانے لگا، لیکن ان ظالموں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ پھر یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تک محدود نہ تھی، ساتھیوں کو بھی انہوں نے اپنی بے رحمیوں کا نشانہ بنایا اور ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب کچھ سہتے رہے۔ ناظرین، ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوتا جا رہا ہے اور بہت ہی زور پکڑ رہا ہے۔ آج کی یہ قسط میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اگلی جو قسط ہوگی قسط نمبر 18 انشاءاللہ تعالی،
وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہے تو بالکل اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے چینل کو، اور دوسروں تک بھی شیئر کیجئے تاکہ سیرت النبی کا سلسلہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات سب تک جو ہے پہنچ سکے، سب تک اس کو جو ہے جو سن سکیں، چاہے وہ آفس جا رہے ہوں گاڑی میں تو لگا سکتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوں تو لگا سکتے ہیں، بچوں کو سنا سکتے ہیں، عورتیں جب اپنا کھانا پکا رہی ہوں تو سن سکتی ہیں، رات کو سونے سے پہلے ایک قسط آپ سن سکتے ہیں۔ بہت سے جو ہے آپ کے پاس مواقع ہیں جو آپ اس کو سننے کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.